لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں سورۃ النور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گھریلو زندگی کے حوالے سے ستر اور حجاب کے پردے کے احکامات کا بیان چل رہا ہے۔ شرم و حیا کی حفاظت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا اپنے گھروں کے سوا جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت لو، سلام کر کے داخل ہو، اور ہم نے یہ بھی جانا اپنے گھر میں بھی انسان جب آئے تو اس طرح کا انداز اختیار کرے، سلام ہی کر لے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ کسی کے گھر جاؤ اور وہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو چلے جایا کرو۔ ہاں، جو عمومی پبلک پلیسز ہیں، پبلک مقامات ہیں، وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اب آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 سے ارشاد ہوا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ، اس کی خیانت کو اللہ جانتا ہے۔ بلا ضرورت بری نیت سے نامحرم کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اس نظر پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومن عورتوں سے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی تلقین ہے وہ بھی حتی الامکان اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور نامحرم پر پڑنے سے حتی الامکان کوشش کریں کہ بچائیں۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ نوٹ فرمائیے، ہم سورۃ النور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ احزاب نازل ہو چکی۔ سورہ احزاب مدنی سورت، سن 5 ہجری میں اس کا نزول ہوا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جلباب، ایک بڑی چادر کا ذکر آتا ہے جو پورے جسم کو چھپا لے، وہ حکم پہلے آ چکا۔ یہ سورہ نور سن 6 ہجری میں اس کے بعد نازل ہوئی۔ یہاں ارشاد ہوا کہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب ایک خاتون کا قد ہے، یہ تو چھپا نہیں رہ سکتا کسی سے۔ ایک خاتون نے جو چادر، کوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے وہ تو چھپا نہیں رہ سکتا کسی سے۔ ایک خاتون باہر گئی تھی، ہوا سے کوئی پردہ اٹھ گیا، کوئی چادر اٹھ گئی، کچھ ہاتھ ظاہر ہو گیا، از خود یہ معاف ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ یہ خمر کا لفظ ہے، ایسی چادر جو بہت چھوٹی بھی نہ ہو مگر بہت بڑی بھی نہیں، بس یہ کہ سر کو ڈھانپ لیا جائے اور سینے پر اگر ڈال لیں تو یہ کافی ہے۔ محرم کے سامنے اگر خاتون ہو، محرم جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن کی ایک لسٹ ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ، محرم کے سامنے خاتون ہو، چہرہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ و پیر بھی کھلے رکھ سکتی ہے، مگر محرم کے سامنے بھی ایسی چادر لیے رکھے اور سینے پر، جس کو ہم بکل مارنا کہتے ہیں، وہ اوڑھنی سینے پر ڈال لے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ،
اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت میں چہرہ بھی شامل ہے، ظاہر بات ہے، اور جسم کے دیگر اعضاء بھی، یہ ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں پر۔ شوہر اور شوہر کا معاملہ، بیوی کا معاملہ تو بالکل علیحدہ ہے، وہ تو ایک دوسرے کے لیے بالکل بے حجاب بھی ہو سکتے ہیں تعلق کے موقع پر، لیکن دیگر محرم مردوں کا بھی ابھی آگے ذکر آئے گا، اور چند اور افراد کا بھی۔ ان کے سامنے خمر یعنی ایسی چادر کہ سینے پر ڈال لی، یہ کافی ہے ایک خاتون کے لیے۔ ارشاد ہوا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینت کے مقامات ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر۔ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، ہاتھ و پیر کھلے رکھ سکتی ہیں۔ او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن، یا اپنے باپ یا اپنے سسر یعنی شوہر کے والد، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں، کسی اور بیوی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں پر۔ یہ محرم ہے، ان کے سامنے چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، پیر کھلے رہ سکتے ہیں۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے۔ علماء کے ایک طبقے کی رائے ہے اس سے مراد مسلمان عورتیں اور جان پہچان کی عورتیں ہیں، کافرہ ہوں یا ایسی جو دور دراز کی جن کے لچھن اچھے نہ ہوں، ایک خاتون کو ان کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی کنیزیں، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمت گار مرد جو عورتوں سے کوئی غرض نہیں رکھتے۔ بوڑھے ملازمین ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، عورتوں کے حوالے سے کوئی خاص ان میں غرض نہیں، مگر یہ وضاحت ہو کہ غرض نہیں ہے، ان پر بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے معاملات پر واقف نہیں ہوئے۔ بچے ہوں، آج کل کے بچے تو بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بچے کہ جن کو عورتوں کے مسائل اور معاملات کا زیادہ بھی خیال نہیں، ان کے سامنے تو خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کو سورہ نور آیت 30 کو ملا کر پڑھنا چاہیے سورہ نساء آیت نمبر 23 سے۔ وہاں چچا اور ماموں کا ذکر بھی آیا تھا کہ خاتون کا چچا اور ماموں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی محرم کی لسٹ میں شامل ہیں، اور ان کے سامنے بھی خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیور کے متعلق، شوہر کے گھر کے جو رشتہ دار جس میں دیور اور جیٹ بھی شامل، تو ایک دیور کے متعلق کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، اس سے تو زیادہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا سالی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دیور کو تو حدیث میں موت کہا گیا، تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے، یہاں اظہار نہیں ہوگا۔ یہ جو محرم کی لسٹ دی گئی، محرم جس سے کبھی خاتون کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا خدمت گار مردوں کا ذکر آیا، بچوں کا ذکر آیا، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ جو زینت چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پازیب یا پائل پیر میں پہن رکھی ہے، اب قدم ایسے جما کے چھن 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 کی آواز آئے تو یہ چیز مردوں کی اٹریکشن کو حاصل کرتی ہے، مردوں کو توجہ دلاتی، تو اتنی پوشیدہ شے کو بھی چھپانے کی تلقین ہے۔ تو جب اتنی پوشیدہ شے کو چھپانے کی بات کی جا رہی ہے، تو ایک چہرہ تو ایک عورت کے وجود میں سب سے زیادہ اٹریکشن کا باعث ہوتا ہے، اس کو تو اور زیادہ چھپانا چاہیے۔ علماء نے یہ وضاحتیں فرمائی ہیں۔ مزید چہرے کو چھپانے اور پورے جسم کو ڈھانپنے، نامحرم کے سامنے جلباب بڑی چادر کو لینے کا ذکر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے، یہ ساری لسٹ کیوں نہیں گئی کہ ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ وہ سخت معاملہ نہیں جو نامحرم کے ساتھ ہوگا۔ تو جب ان کے سامنے اتنا کرنا ہے کہ چہرہ وغیرہ کھلا رہ سکتا ہے، زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، تو نامحرم کے سامنے نہیں کھلے گا چہرہ، زینت کا اظہار نہیں کیا جائے گا، وہاں پردے کا اہتمام زیادہ کیا جائے گا، ورنہ اس لسٹ کے دینے کا ان کو مقصد نہ ہوتا۔ لسٹ اس لیے دی گئی کہ ان کے سامنے اظہار ہو سکتا ہے تو باقیوں کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ پردے کے معاملات میں، شرم و حیا کی حفاظت کے بارے میں، نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کوئی کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لو،
پلٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تمہیں کامیابی مل سکے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو مزید جاری رہے گی انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام الله بندگی کا صحیح حق ادا کیجیے، علم و حکمت کے موتی جمع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکامات کا علم، رسول اللہ کی تعلیمات کا علم، ہم سناتے ہیں آپ کو بہترین بیان صحابہ کے پیغامات کا علم۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ضروری ہے اسلام سے جڑی ہر بات کا علم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن، نوید احمد سے جانیے۔ علم و حکمت کے موتی، سورہ یوسف کی روشنی۔ جانیے اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے علم کی کسوٹی، علم و حکمت کے موتی۔ ہر پیر شام 4:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط۔ پیس ٹی وی اردو کی جانب سے تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ۔ بوڑھوں کا گھر، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے، اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تمہاری موجودگی میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور دعا کرنا کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحم دلی اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسلام میں بوڑھوں کے گھر یعنی اولڈ ایج ہوم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ كلام الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 سے ہم اپنا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہوں ان کے نکاح کر دو۔ ایامہ ان کو بھی کہا جاتا ہے جن مردوں کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہو، تو بیوہ ہو یا ایسا مرد جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا بھی نکاح کر دو تاکہ ان کی بھی عفت محفوظ رہ سکے۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ نکاح سے انسان غنی ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنے حصے کا کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کی وجہ سے مدد بھی فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ عورت کمزور پیدا کی گئی مرد کے مقابلے میں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، اللہ ان کی بدولت بھی تمہیں عطا کرتا ہے اور تمہاری مدد فرماتا ہے۔ فرمایا اگر وہ غلام کنیز وغیرہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچتے رہیں وہ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے۔ حدیث بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے،
اور جس میں استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ ان روزوں کی بدولت اس خواہش کو کنٹرول کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ وہ بچتے رہیں جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے، وسائل عطا فرما دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہارے غلام اگر وہ چاہیں کہ تم سے مکاتبت کر لیں، کچھ پیسہ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہیں، تو فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان سے مکاتبت کر لو، آزاد کر دو کچھ پیسہ لے کر، اگر تم ان میں کوئی بہتری پاؤ۔ مقصد یہ نہ ہو کہ تم سے جان چھڑا کر کوئی فساد مچائیں یا سازشیں کریں، یہ دیکھ لو، لیکن اگر وہ مکاتبت کرنا چاہیں تو ان کو تم آزاد کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اس مال میں سے انہیں دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ ایسے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ان کو مال دینے کی ترغیب دلائی گئی۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں، صرف اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو۔ عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتے اور پیسہ بناتے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ آج کے دور میں بھی عورت ذات کو کھیل تماشا بنا کر، اس کو شو پیس بنا کر، اس کو زینت کے نام پر ابھار کر، اس کو ایک کھلونا بنا کر مارکیٹ میں لا کر بیچا جاتا ہے، اور اس سے بدکاری کرائی جاتی ہے اور اس کی ذلت کی جاتی ہے۔ یہ ظلم ہے عورت ذات پر۔ قرآن نے کہا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخش دینے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے، کس بیچاری کو مجبور کر دیا گیا، ظلم کر کے اسے کام کرایا گیا۔ اللہ ایسی مجبور عورت کو تو معاف کرنے والا ہے، مگر جو ظالم اور جابر اور بدماش یہ دھندا کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، مال و دولت سے وہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح نشانیاں، واضح احکام نازل کر دیے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان لوگوں کی مثالیں عطا کر دیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور متقین کے لیے نصیحت تمہیں عطا کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں بڑی گہری ایک مثال ہے ایمان کے حوالے سے۔ اس کی مثال یوں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فی قلب مؤمن، بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کا جو نور ہے اس کی مثال دی جا رہی۔ اللہ کی مثال ممکن نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں۔ ہاں، بندہ مومن کے دل میں اللہ پر جو ایمان ہوتا ہے اس کی مثال بیان ہو رہی۔ مثل نوری، اللہ کی نور یعنی اس پر ایمان کی مثال یہ ہے، کمشکات فیہا مصباح، جیسے کہ ایک طاق، ایک الماری ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہو، یعنی ایک جار ہے شیشے کا، اس میں چراغ، اور یہ الماری کے اندر، کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ، گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے جو روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ درخت زیتون کا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، چراغ بالکل درمیان میں اور بیلنس ہے، اور زیتون کا تیل بھی اس کو خوب مل رہا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اس کو آگ نہ چھوئے، یہ روشن ہونے کو تیار، بس ماچس کی تیلی دکھائیں گے جل جائے گا۔ نور علی نور، نور پر نور ہے، جیسے ایک طاق، ایک الماری، اس میں شیشے کا جار، اس میں ایک چراغ، تیل زیتون کا موجود، جیسے آگ دکھاؤ روشن۔ یہ ہمارا جو سینہ ہے، پسلیاں، اس میں سینہ، اس کے اندر دل، اس دل میں اللہ کی معرفت، یہ معرفت تو اللہ کی فطرت میں ہے، مگر اللہ کا تعارف، تکمیل اس کی کب ہوتی ہے، اللہ کی پہچان واقعتاً کب ہوتی ہے، جب بندے کو باہر سے کوئی نور ملے۔ جیسے چراغ کو جلانے کے لیے آگ دکھانی تھی، اس اندر کے نور کو روشن کرنے کے لیے
باہر سے ایک نور کی ضرورت ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی دعوت، وہ رسول کی دعوت. جب بندہ اسے سنتا ہے، لپک کر قبول کرتا ہے، اور اندر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے ایمان کی. نور علی نور، نور پر نور ہے. اللہ یہ حقیقی ایمان مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے کلام کی بدولت عطا فرمائے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور یعنی ایمان کی ہدایت جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. ہمیں سمجھنے کے لیے ان خفیف اور لطیف اور گہرے حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمیں مثالوں کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے مشاہدات میں سے باتیں بیان کر کے ایمان کے یہ گہرے حقائق ہمیں سمجھائے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کے بارے میں یعنی مسجدیں جن کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے. ویذکر فیہا اسمہ، اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے. مسجد اللہ کا گھر، فرمایا ویذکر فیہا اسمہ، اور ان میں نام لیا جائے اللہ کا. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ کے ایمان والے بندوں کا ذکر. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کر سکتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر سکتی. یہ ایمان دل میں ہو تو سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے، سب سے بڑھ کر محنت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب دنیا ضرورت ہوگی، مقصد نہیں. تجارت، خرید و فروخت، کوئی چیز اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہیں بنتی، نماز سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، قیامت کا دن. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے. اجر ہوتا ہے حساب سے، اور فضل عطا ہی عطا. اللہ تو جو بھی دے گا وہ اس کی عطا ہی ہوگی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب